بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، 21ویں حدیث کتاب جہل حدیث سے اصول کافی سے منقول ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند عائشہ لیلتہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رات حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ لم تتعب نفسک وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو اتنا مشقت میں کیوں ڈالتے ہو، کیوں اتنا زیادہ اللہ کی بندگی کرتے ہو؟ اللہ نے تو آپ کے سابقہ اور لاحقہ، گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے نا، سورۃ فتح کے اندر، ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تمہیں فتح مبین عطا کیا ہے اللہ کے رسول، تاکہ اللہ کے ذات تیرے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کرے اور جو لاحقہ ہیں، جو آئندہ ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ تو اس حوالے سے حضرت عائشہ کا سوال تھا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ الا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، کیا تو نہیں چاہتی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں؟ کیا عبادت فقط گناہوں کی معافی کے لیے ہونی چاہیے؟ گناہ کی معافی کے لیے بھی بندہ عبادت کرتا ہے، اور کبھی جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ بغیر گناہ کے بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کا شکر کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ عطا کیے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جسم عطا کیا ہے خوبصورت، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ کی بندگی کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقوم علی اطراف اصابع رجلیہ، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ فانزل اللہ سبحانہ وتعالی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوا، اے میرے حبیب، اے طٰہٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت فرمایا۔ رہی یہ بات کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، جو آیت قرآن مجید کی کہہ رہی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے جو تیرے گزشتہ گناہ تھے وہ معاف فرمائے، جو آئندہ گناہ ہے وہ معاف فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، ان سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، وہ تو سید المرسلین ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، ان کے امتیوں کے اندر تو حضرت آدم صفی اللہ جیسے پیغمبر موجود ہیں، نوح نجی اللہ جیسے پیغمبر موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ جیسے معصوم نبی موجود ہیں۔ حاشا وکلا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔ اس حوالے سے دو جواب پر میں اکتفا کرتا ہوں، اگرچہ جواب بہت ہی زیادہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ انا شجرۃ، میں ایک درخت ہوں، و فاطمۃ فرعھا، جناب زہرا اس درخت کی شاخیں ہیں، و علی لقاحھا، اور اس درخت کی بڑھوتری حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، والحسن والحسین ثمرتھا، اور سرکار حسنین اس درخت کے پھل ہیں، ثمر ہیں، میوے ہیں، ومحبوہم من امتی ورقھا، اور جو لوگ ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس درخت کے پتے ہیں۔
تو جب قرآن مجید کہہ رہا ہے لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو اس سے مراد محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان اہل بیت کے گناہ ہیں، جو ان کے سابقہ گناہ ہیں وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے ہیں، جو لاحقہ گناہ ہیں وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول کا امت کے ساتھ اتنا شدید رابطہ ہے، پیغمبر اسلام امت کے گناہوں کو اپنے گناہ سمجھتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سابقہ گناہ بھی معاف ہیں، تمہارے لاحقہ گناہ بھی معاف ہیں، یعنی تو تیری امت کے سابقہ گناہ اور تیری امت کا لاحقہ گناہ۔ یا یہ ہے کہ جو کفار مکہ کے نزدیک گناہ تھے، جو کفار مکہ اللہ کے رسول کو گناہ گار سمجھتے تھے کہ اس کے سابقہ گناہ ہے، اس کے لاحقہ گناہ ہے، تو اللہ کی آواز آئی کہ میرے حبیب نہ تیرے اوپر گزشتہ کے گناہ ہیں نہ تیرے اوپر آئندہ کے گناہ ہیں، جو کفار گناہ سمجھتے ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ بندے کو شکر کے طور پر بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، اس حوالے سے خوبصورت فرمان موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر۔ سرکار امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں، ان میں سے ایک شکر بھی ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، جس بندے کو 4 چیزیں عطا ہو گئیں وہ دیگر 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے۔ من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابہ، جس بندے کو دعا کی توفیق ہو گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا ہے۔ من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، جس بندے کو اللہ نے استغفار کی توفیق عطا کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، لم یحرم المغفرہ، تو مغفرت بھی اسے مل جاتی ہے، وہ مغفرت سے بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ ومن اعطی التوبۃ لم یحرم القبول، فرماتے ہیں تیسری چیز، جس بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، جس بندے کو توبہ مل گئی اسے قبولیت بھی مل گئی، اس کی توبہ بھی یقیناً مستجاب ہے، قبول ہے۔ چوتھی اور آخری چیز فرماتے ہیں ومن اعطی الشکر لم یحرم زیادہ، جس بندے کو اللہ نے شکر کی توفیق عطا کر دی وہ اضافے سے محروم نہیں رہے گا، اس کو اللہ بہت زیادہ عطا کرے گا۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار بنے گا اس کے پاس وسعت ہوگی، رزق کے اندر شکر ادا کرے گا اس کا رزق وسیع ہو جائے گا، علم کے اندر شکر ادا کرے گا اس کا علم بہت زیادہ ہو جائے گا، مال و دولت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا مال و دولت بڑھ جائے گا۔ جو بندہ بھی اللہ کا شکر گزار ہوگا اللہ کے ذات اسے نعمتوں سے مزید نوازے گی، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ کے ذات ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔